بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وعلیکم السلام۔ ناظرین کرام، ہمارے پاس ہمارے شیخ محترم مولانا محمد اکرم زاہد صاحب تشریف فرما ہیں، تو آج کی نشست کا جو سوال ہے وہ شیخ محترم یہ سوال ہے کہ قبرستان میں قرآن پاک کی تلاوت کرنا کیسا ہے؟ سورہ بقرہ کا پہلا رکوع، آخری رکوع، سورہ ملک، قرآن پاک یا کوئی بھی سپارہ تولیے بنا کے ادھر قبر کے ارد گرد بیٹھ جاتے ہیں بچے جا کے اور وہ سپارہ پڑھنے لگتے ہیں، یا فوت شدہ کے بیٹے ہیں یا بیٹی ہیں وہ صبح صبح جا کے ادھر اپنے باپ کی یا جو بھی رشتہ دار فوت ہوتا ہے اس کی قبر پہ جا کے قرآن پاک کی تلاوت شروع کر دیتے ہیں۔ تو کیا قبرستان میں جا کے قرآن پاک پڑھنا درست ہے یا کیسا ہے؟ قرآن و حدیث کی روشنی میں ہم استاد محترم سے اس کا جواب کریں۔ اولاد اپنے والدین کے لیے صدقہ جاریہ ہے۔ اولاد جو بھی نیکی کرتی ہے، قرآن پڑھتی ہے یا وہ نماز پڑھتے ہیں، ذکر و اذکار کرتے ہیں، الغرض کوئی بھی نیکی کرتے ہیں، صلہ رحمی ہیں، صدقات و خیرات کرتے ہیں، اولاد کی ہر نیکی کا حصہ اس کے والدین کے نامہ اعمال میں بھی لکھا جاتا ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے۔ اور یہ اولاد کو کہنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے کہ یہ جو ہم قرآن پڑھ رہے ہیں یہ قرآن ہم اپنے والدین کی ارواح کو بخشتے ہیں، یہ کہنا کوئی ثابت نہیں ہے، نہ اس کی کوئی ضرورت ہے۔ خود بخود اولاد کی ہر نیکی جو وہ کرتے ہیں ان کے نامہ اعمال میں بھی لکھی جا رہی ہے، ان کے والدین کے حصے میں بھی جا رہی ہے۔ جہاں تک رہا مسئلہ قبرستان کا کہ قبر پہ جا کے قرآن پڑھنا، قرآن کی تلاوت کرنا یا سورہ بقرہ پڑھنا، تو اس سلسلہ میں یہ سمجھنا ضروری ہے کہ شریعت نے قبر کے بارے میں اور قبرستان کے متعلق کیا احکام دے رکھے ہیں۔ شریعت اسلامیہ نے قبرستان کے بارے میں بڑے سخت اور بڑے اہم اصول دیے ہیں، کیونکہ جس دور میں بھی شرک کا آغاز ہوا ہے وہ قبرستان سے ہوا ہے اور قبروں سے ہوا ہے۔ اس لیے اسلام نے شروع میں قبرستان کے بارے میں یہ حکم دیا تھا کہ کوئی شخص اپنے فوت شدہ کو قبرستان میں دفن کرنے کے بعد وہ قبرستان جا ہی نہیں سکتا تھا۔ شریعت اسلام نے قبرستان جانے سے روک دیا۔ جب لوگوں کے عقائد مضبوط ہو گئے اور ان کی اصلاح ہو گئی، ان کی تربیت ہو گئی کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو ان پر شرک کا ڈر، صحابہ کرام پر شرک کا خوف ختم ہو گیا تھا، تو اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ انی نہیتکم من زیارت القبور، کہ میں نے تمہیں قبروں کی زیارت سے منع کیا ہوا تھا۔ فزوروہا، پس اب تم قبروں کی زیارت کیا کرو۔ انہا تذکر بالموت، قبرستان کی زیارت اور قبروں کی زیارت سے جو ہے موت یاد آتی ہے، یعنی پہلے منع تھی، بعد میں زیارت کی اجازت دے دی۔ اب قبرستان جانے کی، کسی قبر پہ جانے کے صرف دو مقصد ہے جو شریعت نے دیے، اور اس کے علاوہ کسی تیسرے مقصد کے لیے انسان قبرستان نہیں جا سکتا۔ پہلا مقصد یہ ہے کہ انہا تذکر بالموت، کہ قبرستان جانے سے انسان کو موت یاد آتی ہے۔ اس شہر خاموشہ کو دیکھنے سے انسان کو یہ سمجھ آتی ہے کہ اس ہستی بستی دنیا کو میں نے اپنے محلات اور بنگلوں اور کوٹھیوں کو چھوڑ کے میں نے اس جنگل میں آنا ہے۔ انسان کے اندر یہ سوچ اور یہ نظریہ پیدا ہوتا ہے۔ اس نظریے کو پیدا کرنے کے لیے نبی علیہ السلام نے فرمایا تم قبروں کی زیارت کیا کرو، جایا کرو، کہ تمہیں موت یاد آئے
اور تذکرو بالآخرہ، یہ تمہیں آخرت یاد دلائے گی۔ ایک تو یہ مقصد ہے کہ موت یاد آئے اور آخرت یاد آئے۔ قبرستان جانے کا، قبروں کی زیارت کا جو دوسرا مقصد ہے وہ یہ ہے کہ تم اپنے فوت شدگان کے لیے بخشش کی دعا کر سکو، جو عقیدہ توحید پر فوت ہوئے، جو اسلام کی حالت میں اور عقیدے کی حالت میں فوت ہوئے ہیں، جنہوں نے جو شرک کی حالت میں نہیں فوت ہوئے، ان کے لیے تم بخشش کی دعا کر سکو۔ تو یہ دوسرا مقصد ہے۔ یہ دو مقصد ہے، اس کے سوا تیسرا کوئی مقصد نہیں۔ ہاں، قبر گر رہی ہو، اس میں پانی داخل ہونے کا خطرہ ہو، خدشہ ہو، کھنڈرات بڑھ رہے ہوں، تو وہاں آپ اس کو سیدھا پدرا کر کیا جا سکتا ہے، تو یہ بھی ثابت ہے۔ یہ مقصد ہے قبرستان جانے کا۔ اب وہاں جا کے قرآن پڑھنا یا وہاں جا کے نمازیں پڑھنا، نوافل پڑھنا، وہاں بیٹھ کے ذکر و اذکار کرنا، یہ شریعت مطہرہ سے قطعاً ثابت نہیں ہے، بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سے یہی اشارہ ملتا ہے کہ قبرستان قرآن پڑھنے کی جگہ نہیں ہے، قبرستان نہ نماز پڑھنے کی جگہ ہے۔ جیسا کہ صحیح مسلم میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اقرأوا القرآن فی بیوتکم، تم اپنے گھروں میں قرآن پڑھا کرو، فلا تتخذوها قبورا، تم اپنے گھروں کو قبرستان نہ بنا دو۔ اس حدیث نے بالکل اس بات کی وضاحت کر دی ہے کہ وہ قبرستان ہے جہاں قرآن نہیں پڑھا جاتا، لہذا تم اپنے گھروں میں قرآن پڑھو اور اپنے گھروں کو قبرستان نہ بنا دو۔ اور اسی طرح ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ صلوا فی بیوتکم، تم اپنے گھروں میں بھی کچھ نماز کا حصہ رکھا کرو، نفلی نماز کا، سنت نوافل کا کچھ حصہ اپنے گھر کے لیے بھی متعین کیا کرو۔ یہ بھی صحیح مسلم میں، صلوا فی بیوتکم فلا تتخذوها قبورا، اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ، کچھ نوافل اپنے گھر میں بھی ادا کیا کرو۔ تو یہ ہے جو شریعت نے احکام دیے ہیں کہ قبرستان میں اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری زندگی میں آپ نے نہ وہاں جا کے قرآن پڑھا ہے، کسی صحیح حدیث سے ثابت نہیں کہ آپ نے وہاں جو ہے نا قبر کی دائیں بائیں یا کسی جگہ کھڑے ہو کے سورہ بقرہ پڑھی ہو، ایسا نہ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی سے ثابت ہے، نہ کسی صحابی سے کسی صحیح حدیث سے ثابت ہے کہ وہاں قرآن کی تلاوت کی گئی ہو۔ تو اس لیے قبرستان میں قرآن پڑھنا یہ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی صحیح حدیث سے ثابت نہیں ہے۔ ہاں، قبر پہ کھڑے ہو کے دعا کرنا ہے، دعا کے لیے آپ قبرستان جائیں، جو اس کی زیارت کا دوسرا مقصد ہے، چاہے روز جائیں آپ دعا کریں۔ اللہ کے پیغمبر سیدنا عثمان بن عفان سے مروی ہے سنن ابی داود میں کہ جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام دفن سے فارغ ہوتے تھے تو اس وقت آپ صحابہ کو ارشاد فرماتے، استغفروا لاخیکم، اپنے اس بھائی کے لیے بخشش کی دعا کرو، واسألوا لہ التثبیت، اور اس کے لیے ثابت قدمی کا اللہ سے سوال کرو، فإنہ الآن یسأل، اس وقت اس سے سوالات کیے جا رہے، اس کا حساب جاری ہو چکا، تم اس کے لیے ثابت قدمی کی دعا کرو۔ تو اس لیے وہاں دعا کرے۔ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم صرف دعا کرنے کے لیے جاتے تھے، بقی قبرستان آپ جایا کرتے تھے، جس طرح سید عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا بیان کرتی ہیں کہ آدھی رات کے وقت نبی علیہ الصلوۃ والسلام بستر سے اٹھے اور بقی گئے، میں بھی پیچھے گئی، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بڑی دیر کھڑے ہو کے قبرستان آپ ان کے لیے بخشش کی دعا کرتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے نا احد کے شہداء کے قبرستان میں آپ گئے اور وہاں آپ نے جا کے ان کے لیے بخشش کی دعا کی ہے، یا جنازہ پڑھا ہے۔ جنازہ بھی ثابت ہے کہ آپ قبر پہ کھڑے ہو کے جا کے جنازہ پڑھ سکتے ہیں، جس طرح مسجد کی صفائی جو خاتون کرتی تھی، نبی علیہ السلام نے اس کے قبر پہ کھڑے ہو کے جا کے جنازہ پڑھا تھا۔ تو اس لیے قبر جو ہے نا قبرستان کے اور قبروں کے احکام اور مسائل کے بارے میں یہ اسلام نے بڑی سختی برتی ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا تھا، اللہم لا تجعل قبری وثنا یعبد، اللہ میری قبر کو بت نہ بنانا کہ اس کی عبادت شروع ہو جائے، کیونکہ قبروں سے ہی یہ باتیں غیر اللہ کی شروع ہوئی ہے۔ تو
تو یہ مسئلہ ہے جو شریعت مطہرہ نے اس کی وضاحت کی ہے۔ جزاکم اللہ خیر، اللہ پاک آپ کے علم و عمل میں برکت عطا فرمائے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔